ایک بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دوہراؤں۔ میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے۔ جب طبیعت پوری بے چین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے نا، تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں ذرا ان چیزوں کو، بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا، اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے، آواز آ رہی ہے، تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی۔ کون ہے دروازے؟ کہا میں ایک غلام ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں غلام ہوں؟ بہن کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، جاؤ نا اپنا کام کرو۔ حضرت عمر نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں، جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران، کونسلر، چیئرمین، ایم پی ایم این اے ناراض نہیں ہو جاتے، اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے۔ کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں؟ یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی۔ خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے، پر سو بھی نہیں رہے۔ حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے، گھر سے سامان، اناج، غلہ کندھے پہ رکھا۔ خادم کہتے میں نے کہا کہ مجھے دے دیں۔ فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا۔ کہ حضور نہیں، وہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ فرمایا پھر مجھے کرنے دے۔ دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی۔ کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نا آج کھانا پکا دے تیرے بچوں۔ پھر وہ گھی چڑھا کے، چینی ڈال کے، کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا۔ غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا، پھر کھانا پکایا، پھر ان بچوں کو کھلایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے۔ جناب اسلم کہتے بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے، بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے۔ جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے۔ پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام کی روٹی نہ ملتی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کیا؟ تو ماننے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا۔ اپنے منہ سے کہنے لگے سیانا بھی نہیں، باشعور بھی نہیں، اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا، لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا۔ لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں، بزدل بڑا ہے، کمزور بڑا ہے، ضعیف بڑا ہے، اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا، میں نے عمر کو معاف کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا۔ پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں، تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے، اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے، اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے، میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف کیا۔ کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں غور کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں، ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا رہے۔ تو عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی دیر سے آئے۔ اب یہ نماز کا پوچھنا، جمعے کا پوچھنا، مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں، وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں، یہ والی باتیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں، پھر بند ٹوٹتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں۔ قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے تو حضرت عمر نے بعد میں بلا لیا، فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعے میں دیر سے آؤ گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے، اور میں تو کہیں کام میں مصروف تھا، امیر المومنین میں تو دوڑا آیا ہوں،
मैं तो गुस्ल भी नहीं कर सका, वुजू करके मस्जिद में आ गया जुमा पढ़ने। तो तुम्हारे फारूक उनकी बात सुनकर खुश हुए, फरमाने लगे रब तेरा भला करे, इस तरह करना, आइंदा जुमा पढ़ने आना तो गुस्ल करके आना। मेरे नबी पाक ने गुस्ल करने का इरशाद फरमाया जुमे वाले दिन, गुस्ल करके आना। इन बातों का भी, यानी हुकूमत के कौमी मामलात और आलमी नुक्ता नजर भी उनके ज़हन में है। और यहां तक जो बारीक चीजें हजरत उमर वजीफा लगाने लगे तो हुजूर के घर में खिदमत करने वाले हजरत उसामा बिन जैद का वजीफा डबल लगाया और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर का वजीफा सिंगल लगाया। तो हजरत उसामा बिन जैद कहने लगे अब्बा जी मैंने तो हिजरत भी की, जिहाद भी किया, उसामा तो उन दिनों बच्चे थे। तो हजरत सैयदना उमर फारूक जवाब में कहने लगे पुत्र, उसामा के वालिद जैद ने भी हुजूर के घर में नौकरी की, उसामा भी नौकरी कर रहा है। हजरत उमर की शान क्या है जमाना जानता है, पर फिर भी हजरत उमर फरमाने लगे तूने अपने बाप के साथ हिजरत की, फरमाया उनकी खिदमत ज्यादा है हुजूर के घर में, लिहाजा उनका वजीफा भी ज्यादा लगाया जाएगा। हमारे यहां हम ना मेरिट करना चाहते हैं पर दूसरों के लिए, अपने ऊपर किसी मेरिट को हम काबिल कबूल बिल्कुल नहीं। यानी मैं सौदा खालस लेना चाहता हूं दुकान से, तो आप बताएं आप जो सौदा बेचते हैं वो खालस ही बेचते हैं? आपको तो खालिस चाहिए, लेकिन आप भी तो कुछ ना कुछ बेचते हैं, आपका खालिस है। अगर आप खालिस बेच रहे हैं तो इंशाल्लाह मिलेगा भी खालिस। यानी हजरत उमर फारूक गुजर रहे थे तो किसी बाग के कोने में खड़े होकर कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो खजूरें इकट्ठी कर रहे थे। तो हजरत उमर ने कहा किसके बाग में लगे हुए हो? सब बच्चे दौड़ गए। तो हजरत सनान बिन सलमा फरमाते मैं भी छोटा था, मैं खड़ा हो गया तो मैंने कहा हुजूर हमने तोड़ के नहीं खजूरें खाई, गिरी हुई खाई हैं, और आपको पता है जो रास्ते में गिर जाए वो उठानी नाजायज नहीं होती, तो हुजूर ये गिरी हुई खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हजरत उमर फारूक बच्चे की बात सुन के कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने सही बात की तरफ मेरी तवज्जो करा दी है, अल्लाह तेरा भला करे। और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस छोटे से बच्चे के पास खड़े हो गए। कौन? किसके पास? नहीं, ख्वाब तो नहीं देख रहे मैं और आप। हुक्मरान वक्त 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बच्चे के पास खड़े हो गए, छोटे बच्चे के पास। दुकान पे गरीब आदमी चढ़ आए ना, दुकानदार साहब इल्ला माशाल्लाह उनका मिजाज खराब हो जाता है। और तीसरी चीज के ना वो वाली दिखाओ तो कहते लैनियां तो लै, तो जा। और अगर तगड़ा बंदा आ जाए तो कहते हैं जनाब आप इस तरह करें निशानदेही कर दे, मैं इंशाल्लाह खरीद के ला के पेश कर दूंगा। मिजाज बदल जाते। गरीबों के पास, छोटों के पास, आम आदमी के पास आप जाएं, हमारे हुक्मरानों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, पीरों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, बड़े उलमा का आम आदमी से गैप ज्यादा है, ताजरों का आम आदमी से गैप ज्यादा है, शीशे के बड़े बड़े मोहल्लात में सोसाइटियों में बसने वालों का गरीबों से गैप ज्यादा है। इसलिए अमीर गरीब की तफरीक बढ़ गई है, हालात और तरह के हो गए। बाज गुरबा अमीरों से नफरत करने लग गए। हमारी शादी ब्याह तकरीबात अफ्तारियां उनमें हम अपने लेवल के लोग बुलाते हैं जिनसे हमें कारोबारी जरूरियात वाबस्ता होती हैं। हमने इस तरह का माहौल बनाया, उसका नुकसान यह हुआ है कि मुआशरे में कई किस्म की सोचें पनपने लगी हैं, बसबसे गालिब आने लगे, बाजों का तंग आमद बजंग आमद। जब गरीबों के बच्चे ज्यादा तंग आते हैं फिर हथियार उठाते हैं, फिर कलम छोड़ देते हैं। सोचने की जरूरत है मुल्क में कि बुराई जन्म लेती कहां से है। यहां तक उतर के हजरत उमर फारूक इन लोगों से प्यार करते। अब वो बच्चे ने बात सुना दी हजरत सनान बिन सलमा ने, तो जनाब उमर फारूक से बच्चे ने फटाफट एक और फरमाइश भी कर दी। कहने लगा हुजूर मैंने खजूरें ज्यादा जमा कर ली हैं, वो मेरे दोस्त सारे भाग गए आपको देख के, अब मैं जब जाऊंगा ना तो खजूरें मेरे हिस्से की हैं, हूं मैं गरीब बच्चा, माड़े घर से ताल्लुक है, वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हजरत उमर के साथ सिपाही भी थे, सारा कुछ भी था। हजरत उमर ने बच्चे का बाजू पकड़ा, फरमाया चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूं। हजरत उमर उस गरीब के दरवाजे पे दस्तक दे के कहा तेरा पुत्र था, पकड़ के इसलिए लाया हूं कोई अमीर ज़ादा इस गरीब के बच्चे को तंग ना कर सके, अल्लाह कोई एक भेजना हजरत फारूक आजम का मानने वाला जो गरीब के बच्चे का बाजू थामे और उसे कहे कि कोई अमीर ज़ादा इस पर जुल्म नहीं करेगा, कोई इसे थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई इसके हिस्से के नंबर नहीं लेगा, कोई इसकी जगह रिश्वत दे के नौकरी पे नहीं बैठ जाएगा, कोई इसकी जगह पैसे दे के आगे नहीं बढ़ जाएगा। कोई आए ना जो अश्क शोई करे, जो आंसू पूछे लोगों के, लेकिन यहां तो मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे। मेरे अजीजों, इस नहज पर दीन ने हमें असबाक पढ़ाए। इस नहज पर चादरें आई थी माले गनीमत में, ढेर सारी चादरें, ढेर सारी।
تو حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر، صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی. ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے. تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی، آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی، کبھی آپ گھر لے جائیں نا، یہ سب سے بہتر ہے. تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے. وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے، آپ کے گھر والوں پہ جچے گی. تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلاؤ، یہ چادر انہیں دوں گا. حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں. تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے، تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی. اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے، اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے، لہذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے. میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی. اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے، خدمات زیادہ ہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے. جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں، جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے. حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا، مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ. بلا کے لایا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ قوے نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. پتہ نہیں وہاں سارے نعرے ہی غلط ہیں. کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط، اور کسی کے زندہ باد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط. وہاں ایک کی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما. وہاں ایک کی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے یہاں آ گئے ہیں، نظر کرم ہو جائے. یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں، روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، اور ویکھو ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں. وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے، لب باہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور قربان جاؤں اپنے امام پر، اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے. کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے، حضور کی مسجد ہے، یہاں آواز اونچی نہیں کرتے، تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے، جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں، وہ آئے. دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے. اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے، مزاج میں نرمی. بیٹھے تھے حضور کے صحابہ حضرت عمر کے گرد، دوست یار، پرانے باتیں ہو رہی تھیں. تو حضرت عمر کہنے لگے دور خلافت چل رہا ہے جناب عمر کا، میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ضرورت متقی پرہیزگار لوگوں کی ٹیم کی ہے. ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دل میں درد ہو، جو تقوی والے ہوں، جو مخلوق کے خدا کے بارے میں گنجائش رکھتے ہوں. حضرت عمر کے گرد دوست آپ بیٹھے ہیں. تو حضرت عمر کہنے لگے چلو اپنی اپنی کوئی خواہش ہی بتاؤ. تو چونکہ حالات بڑے خراب تھے، قحط کا دور تھا، بعض جگہوں پہ غریبوں کو بڑی مشکل تھی، تو سب لوگوں نے صدقات اور خیرات کی ہی بات کی. ایک صاحب کہنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ زمین غلے اور اناج سے بھر جائے ساری، اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں. تو دوسرے نے کہا میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے زمین بھرے اور میں رب کی مخلوق پر تقسیم کر دوں. ایک تیسرے صحابی فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے نہیں، ہیرے جواہرات سے یہ زمین بھرے اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں. سب اللہ کی مخلوق پر کرم کرنے کی، رحم کرنے کی، تقسیم کرنے کی بات کر رہے تھے. تو پھر بول کے کہنے لگے عمر آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کی بھی تو کوئی خواہش ہوگی نا. تو حضرت عمر دیر تک خاموش رہے، پھر ٹھنڈی آہ بھری فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے بھر جائے.
میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے. میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے بھر جائے. یہ زمین ان لوگوں سے بھر جائے اور میں پھر ان سب لوگوں کو ساتھ ملا کے زمین پہ رب کی اطاعت کا چلا نام کر دوں. لوگوں کو رب رسول کا فرما بردار بنا دیا جائے. خیر والے لوگوں سے زمین بھرے. میری خواہش یہ ہے جب خیر والے لوگوں سے زمین بھر جاتی ہے پھر معیشت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, معاشرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, دفاعی محاذ پر بھی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی مضبوطی آتی ہے. شرط یہ ہے تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے رخ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. وہ لوگ جو مضبوطی لائے معاشرے میں, جن کا علم, بردباری, تقوی, یہ چیزیں مضبوطی. ہمارے ہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں. جن بیچاروں کے کشکول کل پھیلے تھے ان کے آج بھی پھیلے. کسی بھی اشارے پر 2 منٹ کے لیے بریک لگتی ہے تو 4 بھکاری آپ کی گاڑی کا شیشہ بجاتے ہیں. اب بعض اشاروں پر ٹول پلازوں پر لکھ کے لگا دیا گیا ہے یہ پیشہ ور بھکاری ہیں, ان کو خیرات نہ دیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان سارے بھیکاریوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے پوچھنا کس نے ہے کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ ان کے گھروں تک ان کے ساتھ کس نے جانا ہے؟ کون آدمی ہے جو جا کے ان سے کہے گا کہ جناب تم کیوں خیرات کے لیے کھڑے ہو, تمہاری مجبوری کیا ہے؟ کہ ریاست کی, حکومت کی, تاجر کی, مالدار کی, تگڑے آدمی کی یہ ڈیوٹی نہیں؟ ان تک رسائی کس نے حاصل کرنی ہے؟ وہ بیوہ جو پچھلے سال دروازے پہ زکات لینے آئی تھی وہ اس سال بھی آئی ہے. وہ خاتون جس سے پچھلے سال آٹے کا تھیلا دیا تھا وہ اس سال بھی آئی ہے. وہ خاتون جو پچھلے سال 4 بچوں کو ساتھ لے کر کے چھوٹوں کو آئی تھی وہ آج بھی اسی طرح کشکول طلب دراز کیے ہوئے ہے. اور حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اس کو امام بہقی نے اور امام سیوطی نے نقل کیا ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں زندہ رہا تو عراق والوں میں تمہاری بیواؤں کے لیے ضرورت کا اتنا سامان کر جاؤں گا کہ بی بی جب تک زندہ رہے گی کسی کی محتاج نہیں ہوگی. اس کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے کہ اسے حاجت نہیں ہوگی. اس کے لیے مستقل بنیادوں پر اس کے اخراجات دیکھ کر اس کے لیے اہتمام کر دیا جائے. اسے دوبارہ کشکول طلب دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایمار غفاری رضی اللہ تعالی. انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں, انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے. تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی. اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی, اس کی شادی ہو گئی تھی. حضرت خفاف بن ایمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی, وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا. وہ خاتون واپس آ گئی, وہ حضرت عمر سے ملی, بیوہ عورت. اس بیوہ خاتون نے آ کے یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں, جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے, میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے, مجھے پتا ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو 10 آ جائے. پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کر دے. تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے چلا گیا تھا, بڑا کچھ دے کے گیا ہے, کدھر ہے فلانی چیز. لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے. آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے, کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں, ان کی بیوہ کس حال میں ہے, وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں بغیر باپ کے؟ جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے, وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں, یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے, جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے, اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے. حضرت خفاف بن ایمار کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی, بچے ساتھ تھے, سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے محاصرہ کیا تھا, بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں, میں بیوہ ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی, خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی, تم آنا فلانے سے ملنا, پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر, یہ کوئی بات نہیں کی. حضرت عمر غور سے کھڑے, اس بیٹی کی بات سنی, چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے, دوڑ کے گھر گئے, ایک اونٹ نکالا,
वहां से माल गनीमत का माल के भर के 2 बोरियां, और बोरियों में क्या था? चांदी भी थी, नकदी पैसे भी थे, कुछ जरूरत का सामान भी था, गल्ला भी था। 2 बोरियां भर के ऊंट पे रख के खुद लगाम उस बेटी के हाथ में थमा के का पुत्र सामान भी तेरा है, ऊंट भी तेरा है, और ये ना समझना यही कुछ तुझे दिया है, जब ये खत्म होगा तो रब तेरे लिए और बंदोबस्त फरमाएगा। क्या माना? कि ड्यूटियां लगा दी गई हैं, हमें पता है ये सामान कब तक खत्म हो जाएगा, पैसे कब तक खत्म हो जाएंगे, तेरे लिए मैंने नए हुक्म भी जारी कर दिए हैं। एक शख्स ने कहा, हुजूर एक बेवा को आपने कुछ ज्यादा ही नहीं दे दिया? यहां लोग सियासी तकसीम नहीं करते, थोड़ा काम वाले को दे दो, थोड़ा चौकीदार को दे दो, थोड़ा गली मोहल्ले में दे दो, थोड़ा रिश्तेदारों में दे दो, सब हमारे एहसान के नीचे रहेंगे। कहा एक ही खातून को आपने इतना नहीं दे दिया? हजरत उमर नाराज हो गए, फरमाने लगे, तुझे तेरी मार होए, मेरी नजरों में आज भी वो जलवा मौजूद है जब इसका बाप और भाई मैदान उहद में काफिरों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, आज तक मेरी नजर में मौजूद है। तू कहता मैंने ज्यादा दे दिया? औलाद किसे नहीं प्यारी होती? बच्चों को देख देख के बंदा कलेजा ठंडा करता है, औलाद को देख देख के आंखों को सुकून होता है, इंसान की तबीयत शाश बशाश होती है। दुनिया के अंदर जितनी चीजें भी तख्लीक की जाती हैं, उन चीजों को इस्तेमाल करने के कुछ उसूल और कुछ कायदे, कुछ ज़ाब्ते होते हैं। कोई भी मशीन अगर अपने ज़ाब्तों और अपने उसूलों के मुताबिक इस्तेमाल न की जाए तो उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। ये कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक फरमाई है। इस कायनात को भी अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिए हुए उसूलों के मुताबिक चलाया जाएगा तो बिगाड़ पैदा नहीं होगा। जब लोग धरती रब की हो, जमीन अल्लाह की हो, बंदे अल्लाह की हों, लेकिन निजाम अल्लाह रसूल का राइज न किया जाए और अपनी मर्जी के मुताबिक चीजों को लिया जाए, तो फिर बड़ी कोशिश के बावजूद भी मईशत, मुआशरत, सुकून, अमन, अदल ये चीजें कायम नहीं होती। इस्लाम को जब हम कामिल, मुकम्मल और अकमल दीन कहते हैं तो हमारे दीन ने हमें मस्जिद चलाने का तरीका भी बताया है और मुल्क चलाने का तरीका भी बताया है। जिस तरह किताब व सुन्नत का निज़ाम मस्जिद में, मदरसे में राइज करने का कहा गया है, इसी तरह किताब व सुन्नत के निज़ाम को दुनिया में राइज करने का कहा गया। अल्लाह तबारक व तआला की इस जमीन को, निज़ाम हुकूमत को, निज़ाम अदल को, निज़ाम पार्लियामेंट को जब शरीयत इस्लामिया के वज़ा करदा उसूलों के मुताबिक चलाया जाएगा तो अमीर, ताजर, दौलतमंद, ब्यूरोक्रेट्स ये सब भी सुकून महसूस करेंगे, बहुत सारे एतमाद के साथ तिजारत कर सकेंगे, वज़ादारी के साथ अपना वक्त गुजार सकेंगे। गरीब आदमी को आसाइशें और सहूलियात उसके दरवाजे पर मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अपने नेक बंदों को इख्तियार दिया। रब करीम ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुल्कों का बादशाह बनाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इख्तियार अता फरमाया। और फिर कुर्बान जाएं, अल्लाह ताला ने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम को इख्तियार अता फरमाया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहसियत एक सरबराह मुमलिकत के वो सारे काम अपने सामने हुजूर ने किए। नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमतल लिल आलमीन हैं, किसी शख्स की जरा सी तकलीफ हुजूर को सोने नहीं देती, लेकिन हुजूर ने अपने सामने निफाज कराया। अगर किसी को कोड़े लगने की जरूरत थी तो फरमाया इसको ले जाओ, वहां बांधो, कोड़े मारो। अगर किसी शख्स पर चोरी की, जिना की कोई हद जारी करनी थी तो हुजूर ने अपने सामने वो जारी करवाई। निफाज अमली कानून का अपनी निगाहों के सामने करवाया। एक सरबराह मुमलिकत किस तरह से वक्त गुजारता है और उसे किस तरह से चीजों को लेना है, ये सारी चीजें अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें करके, बता के, सिखा के हमारे लिए दस्तूर छोड़ा। हमने आहिस्ता 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 ये किया कि जिस तरह ईसाइयों के पोप, उन्होंने मजहब की तशरीह ये की कि गारों में रहना है, दुनिया से कट के रहना है, या पंडितों और जोगियों ने जो मिजाज दिया था वो माहौल हमने तारी किया। इस्लाम को हमने जुज वक्ती बनाया, कुल वक्ती नहीं बनाया।
مسجد میں آ گئے تو وضو کر لیا, ٹوپی پہن لی, نظر جھکا لی, تسبیح پکڑ لی, کہا میں مسجد میں ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں مسجد میں ہوں, میں غلط بات نہیں کر رہا, میں مسجد میں ہوں, میں بددیانتی نہیں کر رہا. اور خدا کے بندے, جو رب جس طرح مسجد میں دیکھتا ہے مسجد کے باہر بھی اسی طرح ہی دیکھتا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. تمہیں ہم پہلو نیک ہونے کا کہا گیا. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو جذبات دیے, میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, حساس ہو کے بات کرتا ہوں کہ مساجد میں, مدارس میں جب کوئی سیاسی بات کی جاتی ہے تو واقعی بعض لوگوں کو ٹھیک نہیں لگتا. کیوں ٹھیک نہیں لگتا؟ وہ اس لیے ٹھیک نہیں لگتا کہ وہ کہتے ہیں یار تھک گئے سارا دن تبصرے سن کے, وہاں بھی سیاسی باتیں, یہاں بھی. یہاں سے ہمیں کوئی خاص روحانی بات سننے کو ملے جو ہمارے دل کے سکون کا باعث بنے, کوئی خاص تازگی والی بات سننے کو ملے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بڑے احساس کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں, یہ جذبہ غلط نہیں ہے. کچھ لوگوں کا یہ جذبہ تنقید کا ہوتا ہے, اس کی بات نہیں کرتا, لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں ہم تو روحانی تازگی کے لیے, ان کی بات بھی ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں, میرے رسول پاک علیہ السلام نے اور حضور کے چاروں خلفاء نے سیاست کی جتنی تدبیریں کی ہیں وہ مسجد شریف میں بیٹھ کے کی ہیں, کیونکہ یہ جذبہ پاکیزہ تھا, خلوص والا تھا, خدمت والا تھا, اشاعت تبلیغ والا تھا, دین کو آگے پھیلانے والا تھا. تو یہ پاک جگہ پر بیٹھ کے بات ہوئی. اسے پلید, ناپاک, اور چونکہ غلط اب کیا گیا ہے تو اب بعض چیزیں بوجھ بنتی ہیں. قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا, میں آپ سے عرض کروں, معیشت سے زیادہ, معاشرت سے زیادہ, ایٹمی طاقت سے زیادہ ضرورت نیک لوگوں کی ہوتی ہے. یاد رکھنا, بہترین قسم کا اسلحہ موجود ہو لیکن چلانے کا فن نہ آتا ہو تو بندہ دشمن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. انسان کے پاس بہترین گاڑی موجود ہو لیکن اسے چلانی نہ آتی ہو تو اس کے لیے سفر کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. ہمارے پاس سارا کچھ ہے, دیانتدار لوگوں کی کمی ہے. لوگ کہتے ہیں معیشت کا کچھ کرو, معاشرت کا کچھ کرو, تو یہ قرآن دیکھیں اللہ کا کیا فرماتا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض, کچھ لوگ وہ ہیں کہ اگر اللہ انہیں زمین میں اقتدار عطا کرے وہ کیا کریں گے, اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, وامروا بالمعروف, وہ نیکی کا حکم دیں گے, ونہوا عن المنکر, وہ بری باتوں سے منع کریں گے, وللہ عاقبۃ الامور, اور ہر کام کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے, سب کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہونا ہے. ان لوگوں کو رب اگر اقتدار دے, ضرورت بندوں کی زیادہ ہے کہ بندے دیانتدار ملے. یہ وہ لوگ نہیں ہوتے کہ انہیں مال مل جائے تو یہ عیاش ہو جاتے, بلکہ انہیں مال کے خزانوں کی کنجیاں ملیں تو یہ رب کی غریب مخلوق کے لیے دروازے کھول دیتے. یہ نمازوں کا خیال کرتے ہیں, یہ دین کا ابلاغ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بنانے والا کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بنانے والا کہتا ہے میں نے تجھے بڑی بہترین ساخت میں بنایا. او انسان, میں نے تجھے بڑا ہی سونا بنایا. کوئی تیرے ناک پر تنقید کرے تو کرے, تو کہ تجھے پتہ نہیں یہ چاہت کس کی ہے, میں مرضی سے نہیں بنا, یہ بنانے والے نے بنایا ہے. اس نے تجھے سونا بنایا, تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. تو جو ہے نا خدا جانے بلندی ہے کہ پشتی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو اپنے قد سے بھی پیار کر, تو اپنے رنگ سے بھی پیار کر, تو اپنے وجود کی ساخت سے بھی پیار کر. اور پھر وہ کہتا ہے تجھے بنایا, باقی سارا کچھ تیرے لیے بنایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, رب کہتا ہے زمین میں جو کچھ ہے نا میں نے سارا تیرے لیے بنایا. تجھے اللہ رسول کے لیے بنایا ہے, باقی زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا تو پہچانتا ہی نہیں. ہر چیز مسخر ہے تیرے سامنے. اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے اور ایک عام آدمی ہلکی سی چھڑی لے کے اسے چلا رہا ہوتا ہے. اونٹ کتنا لمبا چوڑا وزنی ہوتا ہے لیکن ایک عام آدمی اس کے ناک میں نکیل ڈال کے اسے گھما رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی بھینس ہوتی ہے لیکن چھوٹے سے بچے نے مہار پکڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک عام آدمی پائلٹ بن کر جہاز پہ بیٹھتا ہے اور منو ٹنوں کے حساب سے وزن ہے, افراد ہے, لیکن ہواؤں پر سواری کر کے اسے چیرتا ہوا وہ مہینوں کی منزلیں گھنٹوں میں طے کر کے کراس کرتا ہے. تسخیر کائنات کے لیے تجھے بنایا ہے, تو سو رہا ہے, تو جاگتا ہی نہیں, تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. اقبال سے کسی نے کہا میں رب تک جانا چاہتا ہوں, اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو.
پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے کے مقام کو نہیں سمجھ سکا ابھی تک. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. درویش کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اپنے رب کو پہچان گیا ہے. اپنی قدر کو پہچانے, اپنی اہمیت کو پہچانے. آپ کے اندر بڑی صلاحیت پنہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پریشان ہوئے, کام نہیں ملتا, کاروبار نہیں چلتا, اور تیرے پاس بڑا کچھ ہے یار, کام نہیں بھی ملتا. تو اگر وقتی طور پر کوئی حالات خراب ہے تو اپنا قد کاٹ تو دیکھ, اپنا حسن تو دیکھ, اپنی سوچ تو دیکھ, تفکرات تو دیکھ. تجھے بنانے والے نے کوئی کمی چھوڑی نہیں, اس نے کمال کر دیا ہے. قدرت نے رنگ بھر دی ہے تیرے وجود میں. کبھی تو اپنے رب کے شاہکار ہونے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے, تجھے اپنے آپ سے پیار ہو جائے, تجھے اپنے آپ سے محبت ہو جائے. میں کبھی تنقید کیا کرتا تھا کہ یہ جوان شیشوں اور آئینوں کے سامنے بڑی دیر تک کھڑے رہتے ہیں. تو ایک دن ایک سادے سے بزرگ مجھے کہنے لگے یہ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے نا, یہ بھی رب کی تخلیق کو دیکھ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کریم نے کمال نہیں کر دیا مجھے بنانے والا, حد نہیں کر دی. کیا حسن کے جلوے, کیا خوبصورتی اور کیا نورانیت اس نے پیدا کی ہے انسانی, اور پھر یہ جو دیا بن مانگے دیا. میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کئیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی عطا فرمائے. کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو وہ جنتی کہیں گے کہ مولانا پیر صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں, تو آپ یہ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہائے افسوس, میں کہتا تو رہا پر عمل نہ کر سکا. میں عمل, اس سے مراد صرف منبر میں بیٹھنے والا مولوی نہیں, اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیحتیں تو بڑی کرتا ہے لیکن خود عمل وہ بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہے, پر عمل کے لیے 2 سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا. پھر وہ استغفار کرے, پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے, پھر وہ توبہ کرے. اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اس پہ خشیت بھی اتنی زیادہ طاری ہوتی, اس پر خشیت بھی اتنی جتنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا, شدید زخم لگا, آپ آ گئے, بڑی زیادہ خون بہ گیا ہے, بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے, حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے. تو جناب عمر رونے لگ گئے. اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں. حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا وہ طریقت کا مسافر بھی. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے, پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں. فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گیا کہ 8 دن ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا. حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے, اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو. یہاں حال ہی کوئی نہیں, خشک خوش جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری, اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. حضرت عمر رونے لگے, آخری وقت ہے, تڑپ رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے, انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی, تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا, حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے. عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے, اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے, اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال. یار ہاتھ موقع پہ تو باکمال تھا, تو جاتے تو پھر روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو, ان کی توبہ دیکھو. حضرت عمر پھر رو پڑے, کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے, گناہوں کا تو نہیں نا پتا. وہ تو میں جانتا ہوں گا, میرا مالک جانتا ہے نا. نیکیاں تو سب کے سامنے, پر من عالم کے من عالم جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیر وہ تو میں جانتا ہوں. تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں, اب دعا کر میرے لیے کہ اب میری نیکیاں اور بدیاں برابر کر دے. مجھے درجہ نہیں چاہیے, بس اللہ مجھے معاف کر دے. درجوں کی ضرورت ہے, درجوں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے. آپ کہتا ہے کہ میں جتنے آیتیں ہوں گی اتنے میرے درجے بلند ہو. پہلے درجے والا کام تو کوئی کرنا. مولانا کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا, بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں. تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے ساتھ جگہ ملے گی, پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی دیکھ. مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا, تو پہلے اپنے کام تو دیکھ. اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر, پھر بیٹھ. بڑے لوگ استغفار کرتے, معافی چاہتے, اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا, اتنی آسانی کرتا, اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا. اللہ ان پر کرم کے دروازے. حضرت